السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فین آف مفتی طارق مسعود۔ تو ناظرین، آج کا بیان آپ کو ہم جو سنانے جا رہے ہیں اس کا موضوع ہے کہ رات کا کھانا کھانے سے پیٹ کیوں خراب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، بیان سننے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اب تو ہم نے ایک اصول بنا لیا ہے، دعوتوں میں کھانا کھا کے جاؤ۔ ابھی رفیع بھائی کی اگر دعوت تھی، ماشاءاللہ رفیع بھائی ہر تھوڑے دن بعد بلا رہے ہوتے ہیں، دعوت ہے۔ اب محلے پڑوس میں محلے داری بھی رکھنی ہے، ظاہر ہے، تو ہم نے کیا کیا، پہلے کھانا کھا لیا گھر میں، دعوت میں بھی شرکت ہو گئی، ہم نے بتا دی ہم تو کھا چکے ہیں۔ کیونکہ آپ کے مشورے پہ اگر ہم کھانا شروع کر دیں تو بھائی کھاتے کھاتے ایک دن دھماکے کے ساتھ ایک دن آئے گا کہ انتقال ہو گیا۔ انتقال سب کا ہونا ہے، لیکن کسی اچھی وجہ سے ہو تو زیادہ اچھا ہے نا۔ کھانے کی وجہ سے انتقال کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اچھا بھائی، تو اب مجھے کوئی دعوت میں رات کے وقت بلائے گا نا، تو پہلے ذہن میں رکھے میں کھانا کھا کے جاؤں گا۔ تو اتنی مرغن غذائیں رات کو لیٹ نائٹ کھا کے پھر سوتے ہیں تو وہ ہضم نہیں ہو رہی ہوتی، سینے میں جلن۔ اگلا تو خوش ہو گیا کہ مفتی صاحب کی ہم نے دعوت کی، مفتی صاحب نے ہمیں عزت دی، مفتی صاحب نے آپ کو عزت دے دی، اپنا بیڑا غرق کر دیا۔ اور جب آپ ایک دن بیمار ہو کے ہسپتال میں جائیں گے نا، تو جن جن لوگوں نے کھلایا ہے کوئی بھی پوچھنے کے لیے آپ کو نہیں آئے گا کہ طبیعت کیسی ہے آپ۔ کچھ لوگ تو ہیں مخلص پوچھ لیتے ہیں، لیکن میجورٹی جو کھلا رہی ہے وہ پوچھنے بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے آج کل ڈاکٹر لوگ ایک بڑی خاندانی بات کرتے ہیں کہ اپنا کھانا ٹفن میں اپنے ساتھ رکھو، لوگوں کے مشورے پہ مت کھاؤ۔ کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، لیکن جس کا زیادہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، لوگوں کے مشورے پر نہیں کھائے، وہ مرے گا، کوئی بھی نہیں پوچھنے آئے گا۔ اور میں ایک بات آپ سے تجربے کی بتا دوں، میں نے کھانوں کا فرق بہت دیکھا ہے۔ اب میں کھانے کے بارے میں جو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں نا ہائیجینک چیزیں کھاؤ، اس پر مجھے بہت یقین ہو گیا، کیونکہ میرے تجربے ہو چکے ہیں بہت۔ میں آپ حیران ہوں گے، ہم یورپ جاتے ہیں نا، یورپ گئے، سعودی عرب گئے، وہاں آپ جو مرضی کھا لو بیمار نہیں ہوتا آدمی۔ ادھر ہوٹل میں ایک دن کھائے گا بیمار ہو جائے گا۔ آپ اگر نہیں ہو رہے نا بیمار تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو معذرت کے ساتھ۔ زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ دیکھو، وہ مثال آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے علاوہ کے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ ایک آدمی، غلط مثال ہو جائے گی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے علاوہ کوئی مثال آ نہیں رہی نا ذہن میں، آپ کو نہیں کہہ رہا، بالکل ایک الگ مثال دے رہا ہوں۔ ایک بندہ گزر رہا تھا عطر کی دکان سے، اب میں نے بندہ کر دیا اس کو، اصل میں وہ بھنگی تھا، لیکن اب میں نے بندہ کر دیا کہ ایک انسان گزر رہا تھا وہ بھنگی، لیکن میں بھنگی کی مثال نہیں دوں گا، وہ ایک انسان گزر رہا تھا نارمل، بھنگی بھی انسان ہی ہوتا ہے بیچارہ، تو عطر کی دکان کے قریب سے گزرا، بے ہوش ہو گیا، ایک دم کیا ہو گیا، بے ہوش۔ لوگ کہہ رہے شان ہے یار، یہاں تو کون سی کوئی گیس ہے جو جس کی وجہ سے بے ہوش ہوا، کوئی کہہ رہا ہے مرگی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کیا ہے، بہت ٹینشن۔ اس کے بھائی کو بلایا، وہ بھی بھنگی تھا۔ اس کا بھائی جب آیا، اس نے نا حالات کا جائزہ لیا ایسے کہ مسئلہ کیا ہے، ایک دم جب خوشبو کی دکان نظر آئی، اس نے کہا وہ یہ وجہ ہے بھائی، یہ بیچارہ 24 گھنٹے گندگی میں رہتا ہے، آج خوشبو افورڈ نہیں کر سکا۔ اس نے کیا کیا، تھوڑا سی گندگی لا کے اس کی ناک کے قریب رکھی، اس کو جیسے ہی گندگی کی خوشبو آئی، ٹھیک، اس کے لحاظ سے ایک دم وہ بھنگی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ تو اگر آپ کو گندگی سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں صفائی ہے، اس کا مطلب میں اور آپ گندگی کے عادی ہو گئے۔ اگر آپ کو الٹا سیدھا گند بلا کھا کے معدہ احتجاج نہیں کر رہا، اس کا مطلب معدہ ڈھیٹ ہو گیا ہے، صحیح ہے نا؟ تو یہ مطلب نہیں کہ یہ خوراکیں یہ میں نے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اب یہ خوراکیں ہضم ہو رہی ہیں یا جزو بدن بن رہی ہیں، معدہ ڈھیٹ ہو گیا ہے، اب وہ سگنل ہی نہیں دے رہا کہ غلط کھایا ہے آپ نے۔ اس میں جو سینسر لگے ہوئے ہیں نا، انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب یہ کوئی بڑی بیماری پیدا کرے گی یہ خوراک، وہ تو شکر ہے کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا تھا، پیٹ بتا دیتا تھا غلط کھایا ہے، اب پیٹ خراب نہیں ہو رہا۔ تو پیٹ خراب نہ جو گندا پانی پیتے ہیں صبح شام، ان کا گندا پانی پینے سے پیٹ خراب، بولو نا،
نہیں ہوتا. تو کیا مطلب گندا پانی نقصان نہیں دے رہا ان کو؟ نقصان دے رہا ہے. پیٹ نے بتانا چھوڑ دیا کہ گند پیا ہے تو نے. اور جو صاف پانی پیتے ہیں وہ ذرا سا گندا پانی پیئیں گے ایک دم پیٹ کیا ہو جائے گا؟ خراب. ان کے وہ جو سینسر لگے ہوئے ہیں نا اللہ نے, وہ صحیح وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ بتا رہے ہوتے ہیں. ہم جو کراچی میں جو بیمار نہیں ہو رہے وہ بہت خطرناک مسئلہ ہے بھائی, ان کے ساتھ بہت ڈینجرس مسئلہ ہے. تو ہمیں تو جب یورپ گئے تو وہاں تو سب کچھ پھوڑتے پھاڑ دو, کچھ بھی نہیں ہوتا. ادھر آؤ 2 دن آدمی ہوٹل میں کھانا کھاتا ہے, پتہ نہیں کیا شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بھائی کوئی بہت بڑا, سعودی عرب میں بھی آپ کھاؤ کچھ نہیں ہوتا, ادھر آتے ہی کھاؤ گے وہی چیز آپ کھاؤ گے, اسی کمپنی کی لے کے کھاؤ گے آپ, آتے ہی پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بھائی کچھ گڑبڑ ہے یہاں پہ, کچھ گڑبڑ ہے. جن مسالوں کو یہاں کھایا جا رہا ہے ان مسالوں پہ باہر ملکوں میں پابندی ہے. وہاں کچھ اور کھلایا جاتا ہے, یہاں کچھ اور. کمپنیاں بھیجتی ہیں لیکن ادھر کے لیے کچھ اور ہے, یہاں کے لیے کچھ اور ہے. تو خدا کے لیے اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی, چھوڑ دو یہ بازاری چیزیں کھانا, چھوڑ دو. دعوتوں میں اپنا کھانا ساتھ لے کے جاؤ. جتنے پیکنگ کی چیزیں آ رہی ہیں بالکل چھوڑ دو ان کو. میں تو گھر میں جب بریانی پکتی ہے گھر والوں سے پہلے پوچھتا ہوں کہ گھر کا مسالہ ہے یا ڈبے کا مسالہ ہے, بتاؤ پہلے ہمیں. ڈبے کا ہے نہیں کھائے گا جاؤ, ایسی کی تیسی. گھر کا ہوگا تو کھا لیں گے ہم, نہیں ورنہ نہیں کھائیں گے. وہ ڈبے کی چیزیں نہیں کھاؤ میرے بھائی, ڈبے جیسے بن جاؤ گے. دیکھو جتنی کمپنیاں ہیں شاید کچھ اچھی بھی ہوں, ہمارے ہاں یہ بزنس ہے, یہ آپ کی صحتوں پہ محنت نہیں ہو رہی ہے, یہ بزنس ہے. بزنس میں ذائقہ ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے کچھ بھی ڈال دیں وہ تو ٹیسٹ چاہیے. اور یہ جو بریانیاں یہاں بن رہی ہیں یہ ٹیسٹی بھی بہت اسی وجہ سے ہوتی ہیں. وہاں باہر میں وہ ذائقہ نہیں آتا کیونکہ وہ یہ والا مسالہ وہاں پابندی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی. جو ان چیزوں میں اپنا خیال نہ رکھے وہ آخرت کے معاملے میں کہاں سے خیال رکھے گا؟ آخرت میں کہاں سے خیال رکھے گا؟ ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے جو دسترخوان پہ اپنا ہاتھ نہ روک سکے نا, دسترخوان پہ ہاتھ نہ روک سکے, وہ خواہشات کا غلام ہے, وہ شریعت پر عمل نہیں کر سکتا. شریعت پہ عمل کرنا تو اور زیادہ مشکل ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ وہ تو اور مشکل ہے نا. تبھی تو اسلام نے روزے رکھوائے ہم سے, روزے. دیکھو قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اے ایمان والو تم نماز پڑھو تاکہ تمہارے اندر خواہشات سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. نماز کے بارے میں نہیں ہے, زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے, روزے کے بارے میں ہے. تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تتقون, تمہارے اندر بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. خوب اچھی طرح سمجھیں اس آیت کو. اللہ کھانا پینا چھڑوا کے ہم سے ہماری خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہمیں سکھاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی منہ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا وہ اپنی باقی کسی خواہش پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا. تو اللہ نے خواہشات پہ کنٹرول رکھوانے کے لیے رمضان میں ہمیں منہ پہ کنٹرول کروا دیا کہ کھاؤ مت, نہ پیو نہ کھاؤ. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کہ ایک پوسٹ بڑی خوبصورت چلی تھی کسی کی کہ لوگ یہ تو دیکھتے ہیں کہ داڑھی کا سائز کتنا ہونا چاہیے, سنت کیا ہے. پیٹ میں سنت سائز کیا ہے بولو, اس کو نہیں دیکھتے. حالانکہ ایک پیٹ کا بھی ایک سنت سائز ہے. قدرت کی طرف سے کسی کا پیٹ بڑھا ہوا, میں بار بار کہتا ہوں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کھا کھا کے پیٹ بڑھا لینا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. تو کنٹرول کرو میرے بھائی.